لیکن لوہا ہے، آگ استعمال ہوگی، پگھلائیں گے، پھر جا کے کوئی چیز بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، لوہے کو ہاتھ سے بینڈ کر لینا، کوئی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے، آج بھی نہیں سوچ سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں جادوگری کا جو تھا نا فن، وہ اپنے عروج پر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کوئی جادوگر تھا، وہ بہت زیادہ مشہور تھا، جس کا مقابلہ بھی ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ جادو کی مطلب اس طرح کی چیزیں جو تھیں معجزات کے طور پہ عطا کی، تو جادو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اگر دیکھیں ہم، ان کے زمانے میں فن طب اپنے عروج پر تھا۔ تمام کہا جاتا ہے، سنی سنائی باتیں ہیں کہ جی تمام چیزوں کا انہوں نے تقریباً علاج ڈھونڈا ہوا تھا، لیکن موت کا اور کوڑ کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزتاً عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کے زمانے میں زبان، یہ لنگوسٹکس ہوتی ہے نا، جو لٹریچر، یہ اپنے عروج پہ تھا عربی کا۔ آج بھی اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ مدبر زبان جس کا لٹریچر سب سے زیادہ ہے وہ عربی ہے۔ ضائع ہو چکا ہے اس لیے اب لگتا نہیں ہے، لیکن وہ ابھی بھی عربی ہے۔ اس کے آپ ایک ہی کچھ نہ کچھ چیزوں سے بہت زیادہ مطلب نکال لیتے ہیں۔ ابھی قرآن پاک کی ایگزامپل اگر لیں ہم، فار ایگزامپل اس چیز کے اندر، تو ہم 2-3 لوگ اگر بیٹھتے ہیں نا، ایک ہی آیت کو لے کے سوچنا شروع کرتے ہیں تو گھنٹوں اسی کے اوپر بیٹھے ہیں، ایسی زبردست۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ اور وہ جو تھم تھے سارے بیٹھے ہوئے لٹریچر کے مختلف، انہوں نے کہا یہ شاعری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تم شاعر ہو، تم مجنون ہو، دیوانے ہو، یہ تو قرآن ہے، یہ شاعری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن پاک میں جواب دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ شاعری ہے تو ایک صورت بنا کے لے آؤ، تم اگر اتنے بڑے لگتے ہو۔ تو اب مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ جنہوں نے صورت بنائی تھی وہ بڑی عجیب و غریب وہ تھی۔ ہاں، وہ کوئی ہاتھی کے بارے میں اس نے نا صورت فیل کی کوئی کاپی کر کے بنائی تھی، ہاتھی ہے، اس کی سونٹ ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں، اس کی پونچھ ہے، عجیب و غریب صورت لے آیا، تو وہ نہیں بنا سکتے۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر ہی پہلی کتاب میں پہلے ہی آیت میں لکھ دیا جاتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ لیکن شرط ہے کہ پرہیزگاروں سوچنے کا پوائنٹ چھوٹا سا ہے۔ پھر ایک آیت ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ رَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ اور ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے، اور وہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ مسلمانوں، اب یہ چیز ہے جس کا سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اپنے آپ کی اگر میں بات کروں تو حفظ کیا الحمدللہ، حفظ کو بلایا ہے، لیکن الحمدللہ دوبارہ یاد کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے اندر ہی اس کی حفاظت کی کچھ آیات موجود ہے۔ اب وہ آیت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے استاد ہیں، مجھے پڑھاتے ہیں اسلامک جورسپروڈنس، لاء میں ہوتی ہے ایک بک فقہ، اس کے اندر پڑھاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جو یہ آیت ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت میں اتنی تاکید ہے کہ قرآن مجید کی دوسری کسی آیت میں اتنی تاکید نہیں پائی جاتی۔ مطلب بے شک ہم، نحنو ہم، پھر ہم، اور اس ہم کا مراد یہاں پر وہ والا ہم نہیں ہے۔ یہ ہم کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے اسپیسیفک، بادشاہ کرتے ہیں اپنے لیے، یہ وہ والا ہم ہے۔ انا بے شک ہم، نحنو پھر ہم،
نزلنا پھر ہم نے نازل کیا الذکر اس کتاب اس ذکر وَإِنَّ اور پھر ہم لہو لحافظون اس کتاب کے مطلب اتنا ہم استعمال کیا ہوا ہے اس کی اتنی تاکید ہے اسے. تو اس حفاظت کے لیے مختلف ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنائے. ویسے تو کیا کہتے ہیں لوہے محفوظ میں تھا, ڈائریکٹ حضرت جبرائیل لائے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل آ کے ڈائریکٹ دور کرتے ہیں, وہ دور کرتے ہیں تاکہ قرآن مجید یاد رہے. پھر طرح طرح کے ادوار میں مختلف ادوار کے اندر کیونکہ قرآن مجید ہے نا ہدایت کی روشنی کی سب سے بڑی کتاب ہے مسلمانوں کے لیے. اگر مسلمان کا عروج ہے تو قرآن کے ساتھ ہے, زوال ہے تو قرآن کے ساتھ ہے. یہ حدیث بھی ہے ویسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ہدایت عطا کی اور بہت سی قومیں تباہ کر دی. اب بہت سے ادوار کے اندر قرآن مجید کو ختم کرنے کی, تلف کرنے کی مختلف کوششیں مختلف لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہیں. اب ہم نے سنا ہے وہ واقعہ ایک بڑا مشہور کہ کتاب قرآن مجید کے کتنے صحیفے جو تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو دور کریں گے نا تو مسلمان جو ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے. لیکن وہ جو سپاہی تھے وہ گزرتے تھے گلیوں سے تو قرآن مجید کی آوازیں آتی تھیں. لوگ کہتے تھے کہ کتابیں تو ہیں نہیں تو پڑھتے لوگ کہاں سے ہیں. حافظ قرآن ہوتے تھے جو کتاب کو قرآن مجید کو زبانی پڑھتے تھے. السلام علیکم. وہ حافظ قرآن ہوتے تھے جو قرآن مجید کو زبانی پڑھتے تھے. اور کچھ حفاظ کرام اللہ تعالیٰ نے ایسے کہ اتنی خوبصورت آواز نبینا. اور یاد ہے عبداللہ کے ساتھ ہم جب حفظ کرتے تھے ایک حافظ ہوتے تھے وہ نبینا ہوتے تھے اور ویسی آواز کوئی نہیں سنی ہم نے آج تک, خوبصورت تھی. اب ایک عثمانی خلیفہ ہو گزرے ہیں, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو تھیں متبرکات ان کا ایک میوزیم ٹائپ بنایا اور حفاظ کی کچھ جماعتیں جو تھیں وہاں پر متعین کر دی. وہ تقریباً ان جماعتیں ہر وقت جو تھیں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی, ہر وقت 24 گھنٹے جو تھا قرآن مجید پڑھا جاتا رہا تقریباً 400-450 سال تک, جب تک عثمانی خلافت تھی. آج بھی میرے خیال میں جیسے اذان ہوتی رہتی ہے قرآن بھی کہیں نہ کہیں پڑھا جا ہی رہا ہے. اب قرآن کو حفظ کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. میں شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا, بلکہ چاچو کا, کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو ہے نا تقریر کرنی ہے, کیونکہ مجھے اتنا علم نہیں تھا. ہم لوگ ہیں ریسرچر, ہم نا گھنٹے میں بہت چیزیں ریسرچ کرتے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ٹھیک ٹھاک, میں خود بھولا پڑا ہوا تھا, ابھی تو الحمدللہ یاد ہو گیا دوبارہ. یہ ہے کہ بہت فائدہ ہوا اس تقریر کو یاد کرنے کا, بہت فائدہ ہوا. کیونکہ ایک تقریر ہوتی ہے نا 5-10 منٹ کی, اس کے پیچھے پریپریشن ہوتی ہے 25 منٹ کی, اور جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گھنٹے کی. چیزیں آپ اتنی پڑھتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالتے ہیں, اس کا فائدہ ذات ہوتا ہے. اس کا فائدہ مجھے خود بہت ہوا حفظ کے حوالے سے بات کریں. جیسے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں حفاظ کرام کو دنیا میں اور آخرت میں. آخرت کی فضیلتیں تو چند ایک ہیں جو ہم نے پتہ ہے کہ جی آپ کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے زیادہ تیز ہوگی. پھر آپ چڑھتے جائیں گے منزلوں کو اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے جائیں, اور جہاں پر آخری قدم پہ آپ رکیں گے وہ آپ کا مقام ہے. جیسے پہلے بھی بات ہوئی, لیکن دنیا میں اس کی بڑی فضیلت ہے. میں آپ کو اپنی اگر اگزامپل دوں تو میں کچھ بھی نہیں تھا, میرے سے نہیں تھا پڑھا جاتا. حفظ کی وجہ سے میں آگے بہت بڑھ گیا. اس سے حافظہ بہت تیز ہو جاتا ہے. ہمارے تقریباً بہت زیادہ حافظ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بچے ہیں یہ آگے جا کے دیکھیں گے ان کو پتہ لگے گا. ہمارے ساتھ ہمارے ایک ہوتے ہیں آرمی میں ہوتے ہیں بھائی ہیں بڑے, ان سے ملاقات ہوئی رمضان میں نہیں تھا سنا رہا تراویح, انہوں نے میری کلاس تو لی کہ تراویح بھی نہیں سنا رہے, لیکن ساتھ مجھے بتایا کہ میں آرمی میں ہوں, انٹیلیجنس وغیرہ میں کام کرتا ہوں اور میرا بیسٹ کام ہے ذہانت کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. قرآن پاک کی وجہ سے میری ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں
میں نہیں ہوں کچھ بھی. قرآن پاک کے حفظ کرنے کی وجہ سے آج جس پوزیشن پہ میں ہوں وہ اس وجہ سے قرآن پاک کی وجہ سے. قرآن پاک آپ کو صرف اور صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی بہت زیادہ فوائد دیتا ہے. یہ جو بڑے حافظ ہوتے ہیں نا جو عمر زیادہ ہو جاتی ہے پھر پتہ لگتا ہے. جیسے میری ابھی عمر ہے نا, ابھی مجھے پتہ لگ رہا ہے حفظ کے کچھ. جب میں نے حفظ کیا تھا تب مجھے نہیں تھا پتا, تب رٹے شٹے مار کے چلو ٹھیک ہے. اب انٹرسٹ بلڈ ہو رہے ہیں قرآن پاک میں, اب پڑھنے کا دل کرتا ہے, ان کا دل کرے گا انشاءاللہ. اور ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ فائدہ ہو گیا, آخرت میں یہ فائدہ ہو گیا. ایک سینٹر والی اسٹیج ہوتی ہے قبر, ادھر بھی فائدہ ہے. ادھر یہ فائدہ ہے کہ اگر تو یہ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک قبر کے اندر ایک سے زائد افراد کو دفن کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو وہاں پر اگر ایک حافظ ہے تو اس کا چہرہ جو ہے نا وہ قبلہ رخ کیا جائے گا. دوسرے کو بشک دوسرے سے یا آپ کو ایک فضیلت حاصل ہمیں آپ صاحب. تو یہ کچھ فضیلتیں ہیں جو کہ حفاظ کو حاصل ہے, لیکن یہاں پر چیز یہ ہے کہ حافظ بہت زیادہ ہیں اور بولنے والے بھی ہیں. وہ بات نہیں میں کروں گا, بات یہ کروں گا جو یاد رکھنے والے ہیں. جو یاد رکھنے والے ہیں نا ان کو قرآن کا علم نہیں ہے, یہ المیہ ہے. کیونکہ اگر if کے اوپر بات آ جاتی ہے نا اگر, تو وہ بڑی ہو جاتی ہے. سوچئے اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا قرآن پاک یاد کرو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو تم لے کے آئے ہو رٹے والا, اس کا یہ مطلب تھا تم نے سمجھ کے لے کے آنا ہے. تو پھر کہا گیا پھر وہ سارے سورج تاج اور وہ منزلیں, تو اف ناٹ والی بات ہو گئی, نہ سمجھا ہوا. سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ عالم بنے, ویسے وہ سمجھ آ جاتی ہے. قرآن پاک بڑا آسان ہے سمجھنے کے لحاظ سے, یاد کرنے میں مشکل ہے, سمجھنا زیادہ آسان ہے. تو یہ چیز ہے کہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے, اور جب بندہ سمجھ لیتا ہے نا عمل خود بخود تھوڑا شروع ہوتا ہے. یہ چند ایک چیزیں تھیں. اور آج ایک بڑی زبردست ایک حدیث جو تھی وہ میں نے پڑھی, اور اس کا بڑا اس کے میرے اوپر نا اس کا بڑا اثر بھی ہوا. وہ یہ حدیث تھی کہ ایک حافظ قرآن جو ہے نا, یہ بس آخری حدیث ہے. ایک حافظ قرآن کی جو مثال ہے نا وہ ایک ایسے شخص کی طرح کی ہے کہ جو اونٹوں کا مالک ہے اور اونٹ بندھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور جب تک وہ اونٹوں کو باندھ کے رکھے گا نا تب تک ان کی ملکیت میں رہے گا. جب وہ اونٹ کو کھول دے گا ملکیت ختم ہو جائے گی. مطلب اس حدیث کا یہ ہے, سمپل مطلب ہے, ویسے سمجھ آ گئی ہوگی, کہ جب تک ہم محنت کرتے رہیں گے باندھنے کی, یاد کرنے کی, تب تک یاد رہے گا.